اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس شیر دل مجاہد کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام شہاب الدین غوری ہے، جن کے مسلسل جہاد کی بدولت برصغیر پاک و ہند میں ایسی مضبوط اور مستحکم اسلامی حکومت قائم ہوئی جو 600 برس تک برقرار رہی۔ ایک کھلے مقام پر تمام سپاہی جمع تھے، ان کے اطراف دور دور تک خیمے تنے ہوئے تھے۔ تمام سپاہی مؤدب ہو کر بیٹھے تھے۔ آج ہفتہ وار واس کا دن تھا۔ چند لمحوں بعد ایک بزرگ ممبر کی سمت بڑھتے نظر آئے۔ درمیانہ قد اور مضبوط جسم والے ان بزرگ کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد بزرگ نے اپنی قوی اور پرجوش آواز میں واز کا آغاز کر دیا۔ ان کے واز کا انداز متاثر کن تھا۔ ان کی آواز کی اتار چڑھاؤ، چہرے کے تاثرات اور حکمت سے بھرپور کلمات نے حاضرین پر سحر طاری کر رکھا تھا۔ تمام سپاہی، افسر، سالار اور دیگر حضرات ہمتاً گوش ہو کر واز سن رہے تھے۔ اچانک بزرگ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک خوش شکل اور باریش شخص کو مخاطب کر کے فرمایا: اے سلطان، نہ تیرا اقتدار قائم رہے گا اور نہ راضی کا تملک و نفاق باقی رہے گا۔ ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہوگا۔ بزرگ کے ان الفاظ میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ وہ خوش شکل شخص زار و قطار رونے لگا۔ اپنے دل میں خوف خدا رکھنے والے یہ حکمران شہاب الدین غوری تھے، جن کے مسلسل جہاد کی بدولت برصغیر پاک و ہند میں ایسی مضبوط اور مستحکم اسلامی حکومت قائم ہوئی جو 600 برس تک برقرار رہی، اور جن بزرگ کے واز کے ایک جملے سے شہاب الدین غوری پر گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، وہ تھے مشہور مفسر اور عالم دین امام فخر الدین الرازی۔ وہ شہاب الدین غوری کے لشکر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ شہاب الدین غوری ان سے دینی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ شہاب الدین غوری کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ملحد فرقوں کا بڑی حد تک قلع کما کر دیا اور انتشار و بدنظمی دور کر کے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسی وسیع مملکت اسلام قائم کر دی جس کی حدود موجودہ افغانستان، ایران کے کچھ حصوں، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا احاطہ کرتی تھی۔ شہاب الدین غوری کا اصل نام محمد غوری ہے۔ بچپن میں انہیں شہاب الدین کہا جاتا تھا۔ جب 569 ہجری بمطابق 1173 عیسوی میں شہاب الدین کے بڑے بھائی غیاث الدین غوری نے غزنی فتح کیا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کو غزنی کا حکمران بنا دیا اور انہیں معز الدین کا لقب دیا، لیکن تاریخ نے معز الدین کو شہاب الدین کے نام سے یاد رکھنا زیادہ پسند کیا، چنانچہ وہ اپنے اسی نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ غور کے علاقے سے تعلق رکھنے کی بنا پر وہ غوری کہلاتے ہیں۔ غور کو غورستان بھی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ موجودہ افغانستان کے شہر ہرات سے 120 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ غور کے علاقے پر غزنوی خاندان کی حکمرانی تھی۔ اس کے بعد یہاں غوریوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ پہلے غوری حکمران سیف الدین محمد سوری تھے، ان کے بعد علاء الدین جہاں سوز اور پھر ان کے بیٹے نے حکومت کی۔ ان کا نام بھی سیف الدین تھا۔ سیف الدین کو کسی نے قتل کر دیا، جس کے بعد عمرہ نے غیاث الدین غوری کو حکمران تسلیم کر لیا۔ غیاث الدین کا اصل نام شمس الدین ہے۔ شمس الدین دین کا اچھا علم اور دل میں
ایمان کی تڑپ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اطراف کے حالات اور مستقبل پر ان کی نظر تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ملتان کے علاقے میں کرامتہ کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ملحد لوگوں کا بڑا گروہ تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آئے دن شورشیں برپا کرتا رہتا تھا۔ اس سے پہلے محمود غزنوی نے بھی کرامتہ کے خلاف جہاد کیا تھا، لیکن محمود غزنوی کے بعد کرامتہ کو ابھرنے کا پھر موقع مل گیا۔ شہاب الدین نے جہاد کا آغاز انہی کرامتہ کے خلاف کارروائی سے کیا۔ وہ لشکر لے کر ملتان پر حملہ آور ہوئے۔ کرامتہ نے زبردست مقابلہ کیا، لیکن آخر کار وہاں سے بھاگ کر اچ کی قلعے میں محصور ہو گئے۔ بعض مورخین نے کرامتہ کی جگہ ملحدہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ملحدہ کی تعریف میں کرامتہ، باطنی عقائد رکھنے والے فدائین وغیرہ سب بھی آ جاتے ہیں۔ ملتان 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں فتح ہوا۔ شہاب الدین نے اپنے سالار علی کرماخ کو ملتان کا حاکم مقرر کیا، پھر اچ بہاولپور پر حملہ کیا۔ اچ پر بھٹی قبیلے کا ایک راجہ حکومت کر رہا تھا۔ شہاب الدین کی فوج نے اچ کی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ اس طرح ملحدہ کی شورشیں خاصی حد تک کم ہو گئیں۔ جب شہاب الدین علی کرماخ کو ملتان کی حکومت سونپ کر واپس غزنی چلے گئے تو گجرات کی علاقہ نہر والا یا نیلواڑہ کے راجہ بھیم دیو اور ملحدہ نے آپس میں ساز باز کر لی اور مل کر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے علی کرماخ سے ملتان کا علاقہ چھین لیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی شہاب الدین 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی کے آخر میں غزنی سے روانہ ہو کر ملتان پہنچے اور یہاں سے انہوں نے نہر والا کا رخ کیا تاکہ راجہ بھیم دیو کو اس کی سازشوں کی سزا دیں۔ شہاب الدین گجرات کے سفر کی صعوبتوں کا ٹھیک طور پر اندازہ نہ کر سکے۔ راستے میں تپتا ہوا صحرا تھا، چنانچہ اسلامی لشکر کو خاصی مشکلات پیش آئیں۔ گجرات کے راجہ بھیم دیو نے جم کر مقابلہ کیا۔ شہاب الدین اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں غزنی لوٹ آنا پڑا۔ 575 ہجری بمطابق 1179 عیسوی میں شہاب الدین نے بکرام، پرشور اور فرسور کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پشاور موجود ہے۔ اس سے اگلے برس شہاب الدین نے محسوس کیا کہ گجرات کے راجہ کی طرف سے ملحدہ کو جو امداد ملتی ہے اس کی روک تھام کا طریقہ یہی ہے کہ سندھ کا علاقہ فتح کیا جائے۔ چنانچہ شہاب الدین نے جنگی تیاریاں کی اور 576 ہجری بمطابق 1180 عیسوی میں ان کی سپاہ سندھ کے مشہور شہر دیبل پر حملہ آور ہو گئیں۔ یہ شہر سندھ کے کنارے آباد تھا۔ کہتے ہیں سندھ میں بھمبور کے موجودہ کھنڈرات اسی شہر دیبل کو زہر کرتے ہیں۔ دیبل کے ساتھ ساتھ شہاب الدین نے دریا سندھ کے مغربی کنارے کا تمام علاقہ بھی فتح کر لیا اور دیبل میں ایک ماتحت مقرر کر کے وہ واپس چلے گئے۔ اس فتح کا فائدہ یہ ہوا کہ گجرات کے حاکم کی طرف سے ملحدہ کو سندھ کے راستے امداد کی فراہمی بند ہو گئی۔